يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ماہانہ مجالس میں اصلاح نفس پر مذاکرہ ہو رہا تھا، لیکن کافی عرصہ ہوا کہ ماہانہ مجلس ہو نہیں سکی. دسمبر میں ہوئی تھی، پھر جنوری میں نیٹ کی خرابی، اور اس کے بعد مستقل کوئی نہ کوئی وجہ بنتی گئی. آج پھر موقع آیا اور آج پھر بڑی دقتیں، رکاوٹیں ہے اس میں. پھر کسی طریقے سے مجلس جاری تو کی گئی. اللہ کریں کہ آواز آپ تک پہنچ رہی ہو، اور اللہ کریں کہ بخیر خوبی اختتام تک پہنچے. دعا بھی کریں، رجوع اللہ بھی رہیں، اور انتہائی غور سے عمل کی نیت سے سنتے رہیں. گزشتہ مجلس بھی آپ حضرات کی خدمت میں بھیجی گئی تھی کہ اس کو سن لے تاکہ تسلسل باقی رہے. امید ہے بیشتر لوگوں نے سن لیا ہوگا. جنوری کی مجلس جہاں سے شروع کی گئی تھی، چند منٹ بعد ہی وہ ختم ہو گئی. وہیں سے بات شروع کرتے ہیں. اگر عافیت سے چلتی رہی تو بہت ہی بہتر ہے، ورنہ مفتی احمد صاحب کے پاس آپ کا پیغام پہنچے گا اور پھر وہ بذریعہ فون مجھے اطلاع دیں گے اگر کوئی مسئلہ درمیان میں ہوتا ہے. اصلاح نفس، تزکیہ اور اپنی تربیت کرانے سے متعلق مذاکرہ ہو رہا ہے.
جہاں تک یہ تربیت کا مسئلہ ہے تو یہ سلسلہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت ہی سے شروع ہوتا ہے، اور ہم نے بارہا سنا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت اللہ رب العزت نے فرمائی، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کی۔ اس سے پتہ چلا کہ تربیت کا یہ سلسلہ اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک عورت آئی، وہ چھوٹے قد کی عورت تھی۔ جب وہ چلی گئی اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتانا تھا کہ آنے والی کا قد کیسا تھا، تو انہوں نے ہاتھ کے اشارہ کر کے بتایا اور کہا کہ وہ جو اتنی سی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی اصلاح فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، عائشہ عائشہ تو نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ اگر اس بات کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ سارے سمندر کو کڑوا بنا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنیں، دو چیزیں یہاں غور کریں۔ ایک چیز تو یہ کہ ماں عائشہ نے کوئی طنز نہیں کسا تھا، کوئی جملہ ایسا نہیں کہا تھا، صرف ہاتھ سے اشارہ کیا تھا کہ وہ جو عورت آئی تھی وہ اتنی سی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی، اللہ اکبر، اور کہا عائشہ تو نے ایسا جملہ کہا ہے اگر اس کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے، اگر اس کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ سارے سمندر کو کڑوا بنا دے۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ کے بندو، وہ اللہ کی بندیوں، ہم تو کھلے الفاظ میں طعنے دیتے ہیں۔ شوہر بیوی کو طعنے دیتا ہے، بیوی شوہر کو کوستی ہے، پڑوسی کو طعنے دیتا ہے۔ ہمیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کی محبت سے تربیت اور اصلاح کرنی چاہیے کہ ہمارے زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس سے کسی کا دل دکھے، کسی کو برا لگے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات جو یہاں سمجھنی ہے ہمیں وہ یہ کہ جہاں بھی قابل اصلاح موقع آئے تو فوراً بڑے کو چھوٹوں کی اصلاح کرنی چاہیے، لیکن اگرچہ مگرچہ مصلحت یہ سب چیزیں نہیں، پورے محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اصلاح ضرور کر لینی چاہیے۔ اور مشائخ بھی اسی طرح آدمی کی تربیت کرتے ہیں، آدمی کو آدمی بناتے ہیں۔ حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ، ہمارے مشائخ چپ شاہ نہیں ہوتے تربیت کے معاملے میں، جی نہیں، قطعی نہیں۔ بعض جگہوں کے مشائخ چپ شاہ ہوتے ہیں،
بس وہ بیٹھے رہتے ہیں اور ان کے مرید جو مرضی آئے کرتے پھریں، وہ چپ ہی رہتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں تو ویسے ہی ڈنڈا ہاتھ میں ہوتا ہے، عصا۔ حضرت جی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مرشد عالم مکہ مکرمہ میں تھے، وہاں ایک انجینئر صاحب کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب حضرت حرم شریف سے نکلے تو حضرت نے انہیں فرمایا کہ آگے چلو اور بتاؤ کہ کدھر جانا ہے، مگر انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہی آگے چلیں، میں پیچھے سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت نے آگے چلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دو راستے آ گئے۔ پھر حضرت نے پوچھا بھائی بتاؤ کدھر جانا؟ انہوں نے کہا حضرت ادھر جانا۔ حضرت نے فرمایا تم آگے چلو۔ وہ کہنے لگے نہیں حضرت میں یہیں ٹھیک ہوں، آپ آگے چلیں۔ اس دفعہ حضرت نے اکرام کر لیا، ذرا آگے چل کر پھر یہی صورتحال پیش آئی اور حضرت نے پوچھا بھائی کدھر جانا؟ وہ کہنے لگے حضرت بائیں طرف جانا ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی آگے چلو۔ وہ کہنے لگے نہیں نہیں حضرت میں پیچھے ہی ٹھیک ہوں، آپ آگے چلیں۔ حضرت کے پاس ڈنڈا تھا، سنے سالکین، عصا تھا حضرت کے ہاتھ میں۔ حضرت نے اسے دکھاتے ہوئے فرمایا ارے وہ تم میرے شیخ ہو یا میں تمہارا شیخ ہوں؟ سبحان اللہ، شیخ کہہ رہے ہیں تو سن لینا چاہیے۔ جی شیخ کے شیخ بننے کی کوشش نہ کریں۔ تو انہوں نے تو ڈنڈا دکھایا کہ میں ہوں شیخ آپ کا کہ آپ میرے شیخ ہیں۔ تب جا کر کہیں اس کا دماغ سیدھا ہوا۔ پھر حضرت نے انہیں سمجھایا کہ بعض اوقات پیچھے چلنا ادب ہوتا ہے اور بعض اوقات آگے چلنے میں ادب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے پلوں باندھ لے اس بات کو سالکین خصوصاً۔ جی ایک دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ انسان اپنے دشمنوں اور حاسدوں سے سبق سیکھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت اہم جملہ ہے۔ ہزاروں شکایتیں ختم ہوگی اس سے اگر ہم علماء، حفاظ، سالکین، سامعین اس کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ کیا کام کرنا ہے کہ ہمیں اپنے دشمنوں اور حاسدوں سے سبق سیکھنا ہے۔ کئی دفعہ اللہ تعالی بندے کے اوپر تھانے دار مقرر کر دیتے ہیں۔ اکثر آج سننے والوں میں جتنے علماء، ائمہ ہوں گے، مدارس کے اساتذہ، تو وہ خوب اچھی طرح اس بات کو سمجھیں گے کہ ہر امام کے اوپر ایک تھانے دار مقرر ہوتا ہے، چاہے وہ صدر محترم کی شکل میں ہو، چاہے وہ ٹرسٹی کی شکل میں ہو، چاہے وہ سیکریٹری کی شکل میں ہو، چاہے وہ ذمہ دار کی شکل میں ہو، وہ تھانے دار ہوتا ہے اور مقرر ہوتا ہے، اور اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ ہر وقت تنقید کریں، باریک نگاہ سے دیکھتے رہیں، ٹوکتے رہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا۔ اور جب اس طرح سے معاملہ ہوتا ہے تو انسان کو برا لگنا تو یقینی ہے، تو ہمیں اس کو تھانے دار جو ہمارے اوپر مسلط ہے تو اس کو ہمیں اللہ کی طرف سے رحمت سمجھنی چاہیے، اور یہ نہیں کہ میں امام ہوں پھر بھی کیوں میرے ساتھ ایسا، میں سب کا بھلا چاہتا ہوں پھر میرے ساتھ کیوں ایسا ہوتا ہے۔
یہ خیالات ہمیشہ آتے ہیں اور ستاتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے اللہ کے بندو، انسان جتنا زیادہ فضل و کمال والا ہوگا، لکھ لیں اس بات کو، انسان جتنا زیادہ فضل و کمال والا ہوگا، انسان جتنا زیادہ حق گو ہوگا، انسان جتنا زیادہ کام کرنے والا ہوگا، اس کے حاسدین اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ جی، یہ حاسدین کا ہونا ہمارے کام کرنے کی علامت ہے۔ جی جی، حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کو اللہ نے کیا ہی فضل و کمال عطا فرمایا تھا، لوگ ان پر بھی تنقید کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کتنا زیادہ فضل و کمال عطا کیا تھا، ان پر بھی لوگ تنقید کرتے تھے۔ جی، غالب کہتا ہے نا، واعظ برا نہ مان، غالب برا نہ مان جو واعظ برا کہے۔ جی، غالب برا نہ مان جو واعظ برا کہے، ایسا بھی کوئی ہے جہاں میں سب اچھا کہے جسے۔ اللہ اکبر، ایسا تو نہیں ہوتا۔ امام اعظم پر بھی لوگ تنقید کرتے تھے، انگلیاں اٹھاتے تھے، جملے کستے تھے۔ جی، یہ بھی نگاہ، جملے کستے تھے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ فضل و کمال سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھا۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ حاسد بھی نبی علیہ السلام کے تھے۔ اتنے حاسد تھے کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان حاسدین کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے طریقہ بھی بتا دیا، اور فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے حاسدین سے سیکھے، جب وہ کوئی تنقید کریں تو اس کے تنقید سے سبق لیں، اپنی اصلاح کریں۔ وہ اس طرح کہ جب وہ تنقید کریں تو سوچیں کہ انہوں نے مجھ پر جو تنقید کی ہے، جو برا بھلا کہا ہے، اگر اس میں حقیقت ہے تو مجھے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ ہماری یہ حالت ہے کہ ہم ہر اس بندے کو پسند کرتے ہیں جو ہماری ہر بات کو ٹھیک کہتا ہے۔ جی، گویا ہمیں یس مین اچھا جی 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 جی، حضوری کرنے والا، ہر بات میں جی جی کرنے والا۔ اور اگر کسی نے کہہ دیا کہ یوں نہیں بلکہ یوں، اور یوں نہیں بلکہ یوں کر لیں، ہمیں اس پر غصہ آ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ہمارے حاسدین کو بھی اپنا مصلح سمجھے، اس کی طرف سے لگائے گئے الزام اور بہتان اور جملے کو ہم اپنے اوپر لے کر کے جائزہ لیں۔ اگر ہے واقعتاً وہ کمی تو اصلاح کر لیں، نہیں ہے تو اس کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ تیسرا کام کہ انسان دوسرے لوگوں سے عبرت حاصل کرے۔ مثلا کسی نے کوئی غلطی کی اور اس کی وجہ سے ذلت اور شرمندگی اٹھائی، جی،
کسی نے کوئی غلطی کی اور اس کی وجہ سے ذلت اور شرمندگی اٹھائی، اس سے آدمی سبق سیکھے کہ اس نے جب یہ کام کیا تھا تو اسے ذلیل ہونا پڑا تھا، اس لیے میں یہ کام نہیں کروں گا۔ جی، یہ ہے سیکھنے کی چیز۔ میرے اوپر بیتے گی تب دیکھوں گا، نہیں، جب دوسرے پر بیت چکی ہے اور اس کی وجہ سے اس کو ذلت اٹھانی پڑی، شرمندگی اٹھانی پڑی، تو اب وہ کام میں بھی نہیں کروں گا۔ جو بندہ دوسروں سے عبرت پکڑتا ہے اس کی اصلاح جلدی ہو جاتی ہے، اور جو بندہ دوسروں کے حالات و واقعات سے عبرت نہیں لیتا، کچھ دنوں کے بعد وہ خود تماشا بن جاتا ہے۔ سنیں، پھر سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، سرسری نہ سنیں اللہ کے بندوں بندیوں۔ جو بندہ اور جو بندی دوسروں کے حالات، دوسروں کے واقعات سے عبرت نہیں لیتا، عبرت نہیں پکڑتا، کچھ دنوں کے بعد وہ خود تماشا بن جاتا ہے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جب انسان ان 4 طریقوں کو اپنائے گا تو اللہ رب العزت اس کے نفس کی اصلاح فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ انسان کے جسم بننے کی جگہ ہوتا ہے۔ ماں کا جو پیٹ ہوتا ہے وہ انسان کے جسم بننے کی جگہ ہوتا ہے۔ اگر ماں کے پیٹ میں انسان کے جسم میں کوئی نقص رہ جائے، ادھورا پن رہ جائے، کوئی کمی رہ جائے اور بچہ ویسے ہی پیدا ہو جائے تو پوری دنیا کے ڈاکٹر مل کر بھی اس کمی کو، نقص کو دور نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی بچہ ہے ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوا، اندھا پیدا ہوا، دنیا کے ڈاکٹروں میں وہ صلاحیت نہیں ہے، ساری دنیا کے ڈاکٹرز مل کر اس کو بینا نہیں کر سکتے، اس کو بینائی نہیں دے سکتے۔ اگر کسی بچے کی کوئی انگلی رہ گئی ماں کے پیٹ ہی سے، وہ بن نہیں پائی، تو دنیا کے ڈاکٹرز اس کو انگلی نہیں بنا کے دے سکتے۔ اسی طرح یہ زمین اور آسمان کا درمیان کا حصہ جو ہے، جس کو اس کا پیٹ کہا جاتا ہے، یہ انسان کی روحانیت کے بننے کی جگہ ہے۔ جی، اگر اس میں کمی رہ گئی تو وہ قیامت کے دن پوری نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے جب روز محشر منافق مرد اور منافق عورتیں دیکھیں گی کہ ایمان والوں کے سروں پر ایمان کا نور ہے تو وہ ان سے نور طلب کرے گی۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف توجہ کیجئے تاکہ ہمیں بھی تمہاری اس روشنی سے فائدہ ہو جائے۔ مگر اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے، ان سے کہہ دو
کہ تم جاؤ اپنے پیچھے دنیا میں، پھر یہ نور تلاش کرو، پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی، جس طرح جسمانی کمی دنیا میں آ کر پوری نہیں ہوتی، اسی طرح روحانیت میں جو کمی رہ جاتی ہے وہ آخرت میں جا کر پوری نہیں ہوتی۔ اس وقت ہم زمین اور آسمان کے درمیان ہیں، یہ پیٹ ہماری شخصیت اور روحانیت بننے کی جگہ ہے۔ سنیں اللہ کے واسطے، ابھی موقع ہے، یہ جگہ ہے ہمیں اپنی روحانیت کی طرف توجہ دینے کا، ہمیں اپنی روحانیت کو بنانے کا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے، جتنی ہو سکے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر سے اخلاق رذیلہ نکل جائیں اور ان کی جگہ اخلاق حمیدہ پیدا ہو جائیں۔ اس کی مثال یوں سمجھے، جس طرح آدمی ارادہ کرے کہ جی میں پہلوان بنوں گا، اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو اس کام کے لیے فارغ کر لے، روزانہ ورزش کریں، اچھا کھائیں، اچھا پئیں، تو روزانہ کی ورزش اور اچھی خوراک کے استعمال 1-2 سال بعد وہ آدمی پہلے سے زیادہ مضبوط اور صحت مند ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان محنت کے ذریعے، جی سنیں، اسی طرح انسان محنت کے ذریعے ولایت بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر ایک آدمی نیت کر لے کہ میں نے اللہ تعالی کا ولی بننا، اور اس کے بعد وہ اپنے اوپر لوہے کا لنگوٹ باندھ لے، کیا مطلب؟ وہ عزم مصمم کریں، پھر وہ مکمل اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، پھر وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنے دل و دماغ کی حفاظت کرے، اور جن جن اعضاء سے گناہ سرزد ہوتے ہیں ان کی حفاظت کرے، تو یقیناً کچھ عرصے کے بعد وہ انسان روحانی طور پر پہلوان بن جائے گا۔ لکھ لیں اس وظیفے کو، بہت وظیفے تلاش کرتے رہتے ہیں ہم لوگ، روحانی پہلوان بننے کا وظیفہ دیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی اللہ کی بندی، کوئی خاتون چاہتی ہے میں رابعہ بصریہ بنوں، تو اس کے لیے نسخہ دیا جا رہا ہے۔ کوئی نوجوان چاہتا ہے میں حسن بصری بنوں، تو اس کے لیے ایک نسخہ، مکمل وظیفہ دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنے دل و دماغ کی حفاظت کرے، اور جن جن اعضاء سے گناہ سرزد ہوتے ہیں ان کی حفاظت کریں۔ یقیناً کچھ عرصے بعد وہ مرد، وہ عورت روحانی طور پر پہلوان بن جائے گی، بن جائے گا، بلکہ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دنیا دھوکہ دیتی ہے کہ ولی بننا آسان نہیں ہے، ولی بننا سب کا کام نہیں ہے۔ یہاں عام بات کہی جا رہی ہے، اللہ کے بندو طے تو کرو، کر کے تو دیکھو، اس راہ کو اپنا تو لو۔ جی یہ بھی یاد رکھیں کہ ولایت کسی کی ٹھیکیداری نہیں ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ولایت جو ہے کسبی چیز ہے، اور نبوت وہبی چیز ہے۔ کسبی چیز اس چیز کو کہتے ہیں جو محنت کر کے حاصل کی جا سکے، جی، اور وہبی چیز وہ ہے
جو اللہ تعالی کی طرف سے اس کے فضل و کرم سے بندے کو عطا ہو جائے. جی کوئی بھی بندہ اگر اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے تو وہ بن سکتا ہے. کوئی بھی عورت نیک بننا چاہتی ہے وہ بن سکتی ہے. جی ولایت بھی جو ہے نا وہ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ولایت عامہ ہوتی ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کو حاصل ہوتی ہے، یعنی جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ اللہ کا دوست ہے. قرآن خود فیصلہ کرتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. سبحان اللہ. اگر سننے والوں ہی سے یہ پوچھا جائے کہ اس مجمع میں اللہ کا دشمن کون ہے تو کوئی بھی ہاتھ کھڑا نہیں کرے گا. معلوم ہوا یہاں اللہ کا دشمن کوئی نہیں بلکہ سب اللہ کے دوست ہیں. ایک ولایت ہوتی ہے ولایت خاصہ، کہ انسان کے جسم سے گناہ سرزد نہ ہو، سمجھے، اور اس کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورے جسم پر اللہ رب العزت کے احکام لاگو ہو جائیں. سبحان اللہ. جی اسی راستے پہ چلایا جا رہا ہے، اسی کی محنت کی جا رہی ہے، اسی کو اللہ سے مانگا جا رہا ہے اور مانگنے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ پورے جسم پر اللہ رب العزت کے احکام لاگو ہو جائیں. جو انسان ایسا متقی بن جائے اس کے متعلق قرآن عظیم الشان کا فیصلہ ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالی ولایت خاصہ عطا فرما دیتے ہیں. جیسے انسان کے بہت سے واقف کار ہوتے ہیں، جاننے والے ہوتے ہیں، لیکن جگری یار، جی گہرے دوست تھوڑے ہوتے ہیں. اسی طرح جس آدمی نے کلمہ پڑھ لیا وہ سب کے سب اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو ولایت خاصہ حاصل ہوتی ہے اور اسی کو اللہ سے مانگنا ہے اور اسی کی محنت کرنی ہے. یہ ولایت خاصہ حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. اس محنت کا نام تزکیہ نفس ہے. سمجھے؟ ولایت خاصہ حاصل کرنے کے لیے جو محنت کی جاتی ہے، جو محنت کرائی جاتی ہے، جو محنت کرنی پڑتی ہے، اسی کا نام ہے تزکیہ نفس. اللہ ہم سب کو اپنا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ تزکیہ اور تزکیے کا راستہ ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. کلمات پڑھ کے دعا کر لیں. 10:30 ہو رہے ہیں. بہت مشکل سے کسی طریقے سے مجلس کی گئی ہے، اللہ قبول فرمائے تاکہ وہ ایک تسلسل جو ٹوٹا تھا ماہانہ مجلس کا وہ شروع ہو جائے، شروع رہے. من جانب اللہ جو بھی مصلیحت رہی ہو، موبائل ساتھ نہیں دے پا رہا تھا، اس میں کچھ خرابی آ گئی تھی، پھر بھی ایک نئی ترتیب سے آواز پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے.
اللہ تمام سننے والوں کو، سننے والیوں کو قبول فرمائیں، اپنی معرفت کا نور نصیب فرمائیں۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیں، نیت کریں کہ میں اپنی پچھلی ساری زندگی سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں اور آئندہ ساری زندگی نیکی اور تقوی پر گزاروں گا انشاءاللہ۔ جیسی نیت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ویسی مرادیں پوری ہوتی ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ۔ پڑھیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب۔ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ کوئی بندہ یا بندی ایسی ہو جس نے بیعت کی نیت سے کلمات پڑھے ہو، وہ معمولات معلوم کرنے کی فکر کریں، دعا فرما لیں۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم محمد وبارک وسلم۔ معاملہ فرما دیجئے۔ الہ العالمین گناہگار، خطاکار، سیاہکار ہیں۔ اللہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہمارے گناہ ہوئے ہیں میرے اللہ۔ اللہ پہاڑوں سے زیادہ ہمارے گناہوں کا بوجھ ہو گیا۔ اللہ ہم اپنے گناہوں کو بھگت رہے ہیں۔ اللہ حالات چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں یہ سب ہاتھ کی کمائی ہے۔ اے اللہ لیکن اقراری مجرم رحم کی اپیل کرتا ہے۔ اللہ جی ہم سب کے سب اقراری مجرم ہیں اور اقراری مجرم رحم کی اپیل کرتا ہے۔ اے اللہ اے رحم کرنے والے خدا، ہم مجرمین پہ رحم فرما دیجئے۔ اے رحم کرنے والے خدا، ہم مجرمین پہ رحم فرما دیجئے۔ اللہ بخش دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین حالات بدل دیجئے، حالات کھول دیجئے۔ اللہ اجتماعی عبادت کے راستے کھول دیجئے، ٹوٹے دلوں کو جوڑ لیجئے۔ اللہ صحت و شفا، عافیت و عفو عافیت آسمان سے اتار دیجئے میرے اللہ۔ اے دے کے خوش ہونے والے خدا، اے کافروں کو دینے والے خدا، اے مشرکین کو کھلانے والے خدا، اے بت پرستوں کو پر عنایات کرنے والے خدا۔ اے اللہ ہم جیسے بھی ہے تیرے ہیں، تیرا نام لیتے ہیں، تجھی کو رب کہہ کے پکارتے ہیں۔ اے اللہ اپنے خزانے خاص سے اللہ رحمت عفو عافیت کے ساتھ صحت اتار دیجئے۔ اللہ مرض کو ختم فرما دیجئے، وبا کو ختم فرما دیجئے، بلا اور آزمائش کو ختم فرما دیجئے۔ اللہ حالات کو کھول دیجئے میرے اللہ۔ اے اللہ دنیا بھر میں جہاں بھی اہل ایمان پریشان ہے،
اللہ جی ان کی مدد فرما دیجیے. اے اللہ شہید ہونے والوں کو اللہ یقیناً مقام شہادت ملے گا. اے اللہ لیکن جن کے گھر شہید اللہ جن کے گھر شہیدوں کی قطار لگی ہے اللہ ان بچنے والے تیرے بندوں اور بندیوں کے دل زخمی اور چلنی ہو گئے ہوں گے. اے اللہ ان کو قرار اور صبر دے دے. اے اللہ ہمیں بھی کسی لائق بنا دیجیے. اللہ ہم نالائقوں کو کسی لائق بنا دیجیے. اللہ امت مسلمہ کی دستگیری فرمائے. اللہ امت مسلمہ کی دستگیری فرمائی دستگیری فرمائی. اللہ لاوارث مت چھوڑیے. اللہ دشمنوں کے رحم و کرم پہ مت چھوڑیے میرے اللہ. دشمنوں کے رحم و کرم پہ مت چھوڑیے میرے اللہ. میرے اللہ ہمیں دشمنوں کے رحم و کرم پہ مت چھوڑیے. اللہ اس ملک میں بھی فضا سازگار بنا دیجیے. اللہ جی دشمن رہ رہ کے سر اٹھاتا ہے. اللہ اس سر کو اللہ ہدایت اگر ہے تو ہدایت دے دیجیے اللہ ورنہ کچل دیجیے نیست نابود کر دیجیے اللہ ان مکاروں کے مکر کو ختم فرما دیجیے. امن و امان کی بھیک مانگتے ہیں اللہ ہم سے. اللہ آپ سے امن و امان کی بھیک مانگتے. اے اللہ جتنے احباب اللہ ہاتھ اٹھائے ہیں جہاں جہاں اٹھائے ہیں اللہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ جانتے ہیں سب کے دل مرادوں کو پورا فرما دلی خواہشات کو پورا فرما. اللہ کسی کے والد کا انتقال اللہ کسی کی والدہ کا انتقال کسی کے بھائی کا انتقال کسی کا نانا کسی کی نانی دادا دادی. اے اللہ اکثر لوگ دکھی دل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ آج ہی فجر میں اللہ ہم نے اپنی چاچی کو من و من مٹی کے حوالے کیا ہے. اللہ میری چاچی کی بھی مغفرت فرما دیجیے. اللہ چچا کو صبر جمیل عطا فرما دیجیے. اللہ چچا جان کو صبر جمیل عطا فرما دیجیے. اللہ چاچی کی مغفرت فرما دیجیے. الہ العالمین ان کے گھر والوں کو صبر جمیل اللہ جو خلا ہوا ہے اللہ اپنے رحمت سے پورا فرما دیجیے. الہ العالمین اے رحم کرم والے خدا. اے اللہ ہر ایک کی جائز مراد کو اپنے فضل سے پورا فرما دیجیے. اللہ ہم گنہگار ہیں مانگنا نہیں آتا. اللہ جی جو مانگا عطا فرما دیجیے جو رہ گیا نصیب فرما دیجیے. جل اللہ ان محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا